جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اب 2 ماہ پہلے جو گفتگو چل رہی تھی وہ کچھ اندازہ نہیں ہے مجھے بھی کہ کیا تھی، کس انداز سے تھی، تو یقیناً آپ لوگوں کے ذہن سے بھی محو ہو چکی ہوگی۔ آیات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید ہم ایمان پہ گفتگو کر رہے تھے، اور ایمان کے حوالے سے بنیادی چیزیں جو ہے وہ ہم نے دیکھ لی تھیں۔ اب اس میں ان آیات کے حوالے سے ایک بات جو کی گئی ہے کہ یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں، یہ انسان اگر ان پر توجہ کرے، غور کرے تو یہ اللہ کی طرف پہنچاتی ہیں، کیونکہ بنیادی جذبہ انسان کے اندر موجود ہے، یعنی بنیادی ایمان کہے، اسے جذبہ کہے، وہ اندر پیوست کر دی گئی ہیں چیزیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کی بھلائی والی، خیر والی، نیکی والی باتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور انسان بائی برتھ جانتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت، کسی کو رب ماننا، یہ بھی انسان کے اندر بائی برتھ اس کے اندر موجود ہے۔ اب جو عقل انسانی ہے یہ ذرا اس کو راستہ دکھاتی رہتی ہے۔ اب وہ جذبہ تو اندھا بہرا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیٹ ہے، اس کے اندر ایک جذبہ ہے کھانے کا ہے، تو وہ کہتا ہے لاؤ کھلاؤ مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ بھوک لگی ہے، کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کسی کا مال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، وہ کہتا ہے لاؤ۔ اب یہ جو انسانی عقل ہے، یہ جو فطرت ہے، یہ سمجھاتی ہے کہ نہیں، یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ یہی جانوروں میں اور انسانوں میں جو ہے مابل امتیاز شے ہے۔ اب ایک جانور کو بھوک لگی ہو تو اسے یہ نہیں پتہ یہ ہمارا کھیت ہے یا یہ کسی کا کھیت ہے، وہ تو پیٹ بھرے گا، کھائے گا، وہ تو کھل گیا ہے تو جہاں سے مرضی اسے ملے اس نے کھانا ہے۔ کتے کو، بلی کو جہاں سے مرضی روٹی مل جائے اور جو مل جائے اس نے کھانی ہے۔ لیکن انسان وہ ایسی شے ہے کہ اس کے سامنے بھی وہ رکھا ہوا ہو کھانا اور یہ بھوکا بھی ہو تو یہ نہیں کھائے گا۔ اب یہ چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیکی کا جذبہ بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ بھی انسان کے اندر پیوست کر دیا گیا کہ انسان کو نیکی بھی کرنی ہے۔ اب یہ جذبہ بھی اندھا بہرا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی دائیں بائیں نکل جاتا ہے۔ حد اعتدال میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے کیا ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو بطور ماڈل ہمارے سامنے رکھی گئی، وہ اسی لیے کہ یہ چیزیں حد اعتدال سے ادھر ادھر نہ نکلیں۔ اور اگر میں پیچھے ایک خاص حوالے سے اگر بات کروں سمجھانے کے لیے، تو انسان کسی نہ کسی ایک سائیڈ پر نکل جاتا ہے۔ اچھا، آیات ہوں، صورتیں ہوں، ایک مطلب اخذ کر کے دونوں ہی مفہوم موجود ہوتے ہیں، دوسری سائڈ پہ انسان جو ہے وہ نکل کھڑا ہوگا۔ جیسے آیا بر میں بھی ہم نے دیکھا تھا، تو کیا تھا کہ ایک آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، سارے مشرق اور سارے مغرب اللہ کے لیے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ کسی ایک سمت میں محدود تھوڑا ہی ہے۔ اب اس آیت سے کوئی آدمی یہ مطلب نکال لے کہ کعبے کی طرف منہ کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ ہے، تو کعبے میں کوئی معاذ اللہ تھوڑا ہی بیٹھا ہوا ہے یا مقید تھوڑا ہی ہے وہاں پہ، تو تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہے، تو جدھر میں مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لوں۔
اچھا ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے. اچھا اس کے برعکس دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی شخص اس نے کہا نہیں ذرا سا ٹیڑھا ہے، ذرا سے ادھر ادھر ہوئے نہیں آپ، اور اس نے کہا جی تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی. وہ جو مشرق اور مغرب کا معاملہ آتا ہے تو ایک یہ آ جاتا ہے فتویٰ. اسی طرح جو لوگ پھر ظاہر پر زور دیتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور نماز کے اندر اور وضو کے اندر، اور وہ پوری وہ اس کے اوپر پھر فتوے بھی لگتے ہیں، اسی پر پھر جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں، امین بالجار کے ہوں، فاتحہ کے ہوں، رفع یدین کے ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ اس ظاہر کے اوپر بڑا ایک زور ہو جاتا ہے، اور اس سے وہ تقاضا تو پورا ہوتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وہ والا تقاضا ہو گیا، مقررہ اوقات میں بھی آپ نے پڑھ لی. لیکن اب جو اس کا دوسرا پہلو ہے، روحانی پہلو، کہ اقیم الصلاۃ علی ذکری ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ محو ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے وہ سارے اراکین پورے کر لیے ہوں، ایک ایک رکن پر توجہ دی ہو، سارا وضو بھی صحیح کیا ہو، لیکن آپ ابھی یہاں بھی بیٹھے پروجیکٹ ہی کر رہے ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اور نماز میں بھی کھڑے ہو اور ساری کاروبار کی گنتی ہو رہی ہو، ارکان سارے پورے ہو رہے ہیں، اور بیوی نے جو کچھ لکھوایا تھا مغرب کی نماز کے وقت نکلتے ہوئے آپ وہ یاد کر رہے ہوں، اللہ کو یاد کرنے کے بجائے کھڑے تو امام کے پیچھے ہوں کہ نہیں یار باہر نکلوں گا تو یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لے کر جانا ہے، اور پتہ نہیں کیا کہا تھا وہ اگلی رکعت میں یاد آ جائے گا یا سجدے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایک یہ عمل ہے، طرز عمل. اچھا اس کے برعکس کیا ہے؟ ایک شخص کہے کہ اللہ سے لو لگانی ہے. اللہ کی یاد مقصد ہے نا نماز سے، تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے تو اللہ یاد آ رہا ہے، میں نے تو اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، تو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری توجہ انسان نے ادھر کی ہوئی ہو. تو اب یہ دو جو ہے کیا ہے؟ انتہائیں ہیں، یہ دو ایکسٹریمز ہیں، اور انسان کسی نہ کسی ایک ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے. اور آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ مدینہ میں پڑھتے ہیں، ہماری تو کعبہ میں ہو رہی ہوتی ہے نماز. اب یہ ایک انتہا ہے کہ کوئی شریعت کے قانون کی قاعدوں کی پابندی کی ضرورت نہیں، مقصد جو تھا وہ یہ ہے، لہٰذا وہ میں کر رہا ہوں. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ ساری توجہ کس پر ہو جائے؟ وہ ظاہر پر ہو جائے، اور اس کے باطنی پہلو کو آپ بالکل نظر انداز کر کے رکھ دیں. اصل میں یہ توازن بنتا ہے، یہ دونوں ہوں، اور یہ توازن اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے کہ ایک طرف نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی ہو، اور دوسری طرف اس کے ارکان اور جو بھی ساری رسومات ہیں وہ بھی پوری طرح سے ہو. تو یہ توازن ہے. تو دونوں چیزیں آپ کو قرآن حکیم میں مل جائیں گی، لیکن وہ سیاق و سباق کو اگر نہیں دیکھیں گے، اس سارے مضمون کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت روئے سخن کو نہیں دیکھیں گے، تو آدمی کسی نہ کسی ایک سائڈ پر ڈائیورٹ ہونے کا اندیشہ ہے. اس حوالے سے یہاں ایک ڈائمنشن جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو ظاہر میں ہے سارا کچھ، ایک ایمان کی دعوت اس بنیاد پر ہے کہ یہ جو ظاہر میں سارا کچھ ہے اس سے بھی اچھا انسانوں کے اندر مختلف مزاج ہیں. آپ کو معلوم ہے کچھ انسان بڑے فعال ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ میں بڑے تیز ہوتے ہیں. اچھا کچھ انسان بھاگ دوڑ میں اتنے فعال نہیں ہوتے، وہ غور و فکر، سوچ، وہ اس میں زیادہ ہوتے ہیں. اس کو آپ لوگوں کی زبان میں شاید ایکسٹروورڈ اور انٹروورڈ جو ہے وہ کہلاتے ہیں، کہ کچھ لوگ ذرا اس سائڈ کے ہوتے ہیں، کچھ اس سائڈ کے ہوتے ہیں. اچھا اس کو میں نے دیکھا کہ صوفیاء نے، اولیاء اللہ نے بڑی ایک خاص طرح سے بات کی. انہوں نے کہا دیکھو تو اپنے آپ کو ذرا جج کیا کرو کہ تمہارا مزاج کیا ہے. اچھا پھر وہ تو خیر اور انتہا میں جاتے، وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا مزاج کس نبی سے ملتا ہے. اور دیکھو تمہارا مزاج ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل رہا ہو، تمہارا مزاج ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل رہا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل رہا ہو. اچھا اب اگر کوئی اس مزاج کا آدمی وہ بننے کی کوشش کرتا ہے نا، تو یہ پردے ڈالتا ہے اپنے اوپر، یہ بہروپ طاری کرتا ہے. اچھا کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج والا آدمی بننے کی کوشش کرتا ہے اس کے اندر مزاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا، تو اب وہ یہ بہروپ طاری کرے گا اپنے اوپر، یہ ایکٹ کرے گا اس طرح سے. تو یہ نکالی بھی چھوڑ دیں. میں آپ سے کہوں گا آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے نا، جو مزاج عطا کیا ہے،
آپ اس میں آگے نکلیں، اس میں گرو کریں، اور دوسروں کو بھی اس پیمانے پر ناپنے کی کوشش نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کو ایک چیز ہی نہ اچھی لگتی ہو، آپ مزاجن ہی دوسرے مزاج کے آدمی ہیں، آپ جب دوسروں کو بھی اس پیمانے پر ناپنا شروع کر دیں گے نا تو یہ غلط ہوتا ہے۔ اس کو اللہ نے علیحدہ صلاحیتیں دی ہیں، علیحدہ کام دیا ہے، وہ علیحدہ انداز میں بڑھے گا، آگے کرے گا۔ اس کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ کچھ کا مزاج شہداء کا ہوتا ہے، شہدائی مزاج جو کہلاتا ہے نا، ایکٹیو رول جو پلے کرتا ہے، بھاگ دوڑ والا، اور ایک کو کہتے ہیں کہ ایک کا مزاج صدیقیت والا ہوتا ہے، وہ غور و فکر والا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مزاج آپ کے جو اندر ہے، اپنے مزاج کو پرکھیں، سمجھیں، جانیں اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور جب نیچے کام بھی دیں تو وہ کام بھی اس مزاج کو سامنے رکھ کر دیں۔ اچھا، یہ چیز بھی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے مزاج اور چیزوں کو دیکھ کر کام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نیک بن گئے، اتنے تقوی والے بن گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہو، ان کے تقوی کو دیکھنا ہو کہ کتنے متقی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ کس کو دیکھ لیا کرے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا کرے، میرے اس صحابی کو دیکھے جو خواہش رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے۔ اچھا، ذرا اندازہ کریں، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ ابو ذر تم کمزور آدمی ہو، کبھی بھی کوئی ذمہ داری نہ لینا، تمہیں اب اگر کوئی رسپانسبلٹی آفر کی جائے تو وہ رسپانسبلٹی نہ لینا، تم کمزور ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ ہم دیکھتے ہیں وہ صحابہ بھی ہیں کہ جنہیں ذمہ داریاں دے رہے ہیں، ایک ایک نہیں کہ تین تین ذمہ داریاں دے رہے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں پاس ہر وقت، لیکن کوئی ذمہ داری نہیں دے رہے، حالانکہ وہ ساری زندگی کیا کر کے آئے؟ وقف کر کے آئے ہیں، اپنے آپ کو کھپا دیا، لگا دیا انہوں نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ کہہ رہے میں کوئی کام اب نہیں کروں گا، میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھوں گا۔ اب گویا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، لیکن حضور رسپانسبلٹی نہیں دے رہے ہوئے۔ ہمارے ہاں تو آتا ہے نا کہ بندے کو دینی رسپانسبلٹی میں ریٹائر ہو کے آ گیا ہے، فارغ ہو کے آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دے دے، کیوں جی یہ وقت دے سکتا ہے، حالانکہ اس میں کے اندر نہ وہ اہلیت ہے نہ صلاحیت ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا حضرت ابوبکر صدیق فارغ نہیں ہے، وہ تو اپنا بزنس کر رہے ہیں، لیکن رسپانسبلٹی حضور دے رہے ہیں ان کو، حالانکہ وہ دیکھا جائے تو کہیں یہ تو فارغ ہی نہیں ہے۔ وہ تو خلافت کی ذمہ داری اتنی بڑی جب رسپانسبلٹی ملی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑے کہ اب آپ اپنا یہ تھیلا چھوڑ دیں، تو انہوں نے کھاؤں گا کہاں سے؟ ایک دن سارے امور سلطنت نپٹائے اور دوسرے دن بیگ لے کے لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ حرج ہو جائے گا۔ آپ کو جو وظیفہ چاہیے وہ بیت المال سے لے لیں، اور آپ کی ضرورت جو ہے کسی بھی درجے کی ہے، منیمم ہے، وہ لے کر کریں تو یہ کام کریں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصروف آدمی ہیں، یہاں تک کہ اتنے مصروف ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا پارٹنر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جائے گا اور ایک دن میں جاؤں گا، لیکن حضور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں ذرا دیکھنی ہوتی ہیں اس انداز میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کو جب تک ہم سامنے نہیں رکھیں گے تو یہ دین کا جذبہ بھی غلط ڈائیورٹ ہو سکتا ہے، ایمان اور نیکی کا جذبہ بھی غلط ڈائیورٹ ہو سکتا ہے، اور غلط فیصلوں کی طرف لے جا سکتا ہے انسان کو۔ یہاں جو بات آ رہی تھی کہ وہ یہ کہ وہ لوگ جو ظاہر کے دیکھنے والے ہوتے ہیں،
اچھا، ایک لوگ ہے کہ وہ جو باطن میں دیکھتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ایک وہ ہے. اور ایک وہ ہے کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ادھر ڈائیورٹ ہوتے ہیں، مانتے ہیں. اب ایک آدمی جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق ادھر دیکھتا ہے، اس کا وہ میلان ہی نہیں ہے کہ وہ انٹروورڈ ہو، یہاں سے غور کرے، یہاں سے اسے جلا ملے. اس کا میلان ہے کہ ظاہر میں جو چیزیں کائنات کے اندر جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اسے دیکھ کر وہ اس سائڈ پہ آئے گا. تو اسے ہمیں اسی راستے سے لانا ہے، اس کو چلا نہیں کٹوانا. اور ایک ہے وہ، اچھا وہ ہو سکتا ہے وہ مزاجن کاٹے ہی نہ، آپ سب کے لیے وہ ایک ہی طرح کا وہ نسخہ رکھ دیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا، ایک وہ ہے کہ جسے یہ دنیا کی بے ثباتی نظر آتی ہے، وہ ان چیزوں کے اوپر کوئی توجہ اور غور نہیں کرتا، اسے اپنے دل کی دنیا کے اندر سے ملتی ہے چیز. اس لیے کہا نا ایک عالم کیا ہے، ایک عالم یہ جو ہے پھیلا ہوا ہے باہر دنیا میں، اور ایک عالم پورا کیا ہے تمہارے اپنے اندر بھی موجود ہے. تو کوئی آدمی آیات آفاقیہ سے مانے گا اور کوئی آیات انفسی سے مانے گا. تو اللہ نے مزاج بھی ایسے ہی پیدا کیے اور ویسی آیات تھیں کہ کوئی کس طرح سے آئے گا، کوئی کس طرح سے آئے گا. تو یہ مختلف مزاج اور مختلف طریقے ہیں. تو یہاں ذرا بات ہو رہی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اب یہ جو عقل مند ہے، وہ میں نے وضاحت ساری میرا خیال ہے کہ کر دی تھی کہ عقل مند کون ہے. لب لباب، اور لب لباب کہتے ہیں کسی چیز کے خلاصے کو، اور انسانی جو لب ہے، خلاصہ ہے، وہ عقل ہے. تو وہ یہ جو ذہن سے لوگ کام کرنے والے ہیں، عقل والے ہیں، انہیں یہ ساری چیزیں کائنات کی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، یہ نشانیوں کا کام دیتی ہے. اور میں چونکہ آگے بڑھوں گا، میں نے تمہیدی میں چیزیں عرض کر دی ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اب یہ ساتھ ذرا دوسری بات بھی آ گئی کہ وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے. اب یہ معاملہ بھی آ گیا. وَيَتَفَكَّرُونَ، اور پھر اس پر فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے. یہ بالکل اس چیز کو ایسے سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے چونکہ چیزیں روٹین میں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں کوئی اچنبھے کی بات نہیں لگتی. روز ہی سورج نکل رہا ہے نا، روز ہی دیکھتے ہیں، روز نکل رہا ہے، تو اس میں کون سی وہ، میں نے بچپن سے آنکھ کھولی تو سورج کو نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، چاند کو بھی غروب ہوتے دیکھ رہا ہوں. جیسے آپ کے گھر میں پودا ہو یا بچہ ہو تو آپ کو نہیں اندازہ کہ یہ روز کتنا بڑا ہو رہا ہے. آپ کے کوئی ریلیٹیو آتے ہیں سال 6 مہینے بعد، کہتے ہیں اچھا ایسا بڑا جو ہے نا بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب پودا کتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. انسان کو نہیں ایک محسوس ہو رہا ہوتا. اس کی ذرا اگر میں آپ کے سامنے مثال رکھوں تو گوتم بدھ جو کپل وستو کا شہزادہ تھا، اس نے کبھی کوئی دکھ تکلیف دیکھی نہیں. پیدا ہوا تو محل کے اندر ہر چیز اس کے سامنے ایک اچھے انداز میں آ رہی ہے. اب جوان ہوا، شادی ہوئی تو باپ نے کہا ذرا ریاست کی سیر بھی کر لو بیٹا. اب وہ باہر نکلا ہے جب، تو اس کی بگی کے آگے ایک اندھی عورت آ گئی. اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کوئی عورت اندھی ہے. اب ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ اندھی ہے. اس کا اچھا کوئی اندھا بھی ہوتا ہے دنیا میں؟ اب ایک خاص سٹیج پر خاص ایج میں اس نے جب ایک اندھی عورت کو دیکھا تو اب اس کے ذہن میں وہ چیز چپ گئی کہ کچھ عورت اندھی بھی ہوتی ہے. آگے گیا کو بچے رو رہے ہیں. یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یتیم ہے. یتیم کا کیا مطلب؟ ان کے ماں باپ مر گئے. اچھا تو کوئی مر بھی جاتا ہے. اب جو وہ چیزیں اسے نئی ذرا سمجھ میں آ رہی ہیں، دیکھ رہا ہے، تو اس نے کہا میں حقیقت کی تلاش میں نکلوں گا. یہ سارا ہوتا کیوں ہے؟
یہ ہے غور و فکر، کہ اس کے سامنے ایک چیز آئی اور اس نے کیا کیا؟ غور و فکر شروع کر دیا۔ تو اگر ہم اس روٹین میٹر سے نکلتے ہیں اور چیزوں کو ذرا اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پھر یہ لیٹے بیٹھے میں آئے گی نا ذکر والی بات اور سوچنے والی بات، کہ میں نے دن کو کھڑا تھا تو میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی، میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کیا کیا دیکھا، کس کس طرح سے ہو رہا ہے یہ سارا کائنات کا نظام۔ وہ جو شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ سبز ایک پتا جو ہے، اب روز ہی پتے تم دیکھتے ہو، لیکن ایک سبز پتے پر اگر تم نگاہیں ٹکا دو، غور کر لو، تو تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ یہ پتے کی بناوٹ کیسی ہے، یہ بنایا کس نے ہے، اور اس کے جو فنکشنز ہیں، ملٹیپل فنکشنز۔ ایک تو یہ گویا سولر سیل ہے، کیا کر رہا ہے؟ سورج سے توانائی لے کر اس کو محفوظ کر رہا ہے۔ لکڑی جب آپ جلاتے ہیں تو کیا ہے؟ وہ لکڑی اصل میں کہاں سے بنی؟ وہی تو سورج کی انرجی ہے جو اس کے اندر کنورٹ ہو کے محفوظ ہو گئی ہے اور آپ نے جلائی ہے۔ اچھا، اسی طرح آسموسس کے ذریعے کیسے وہ جڑوں سے پانی وہ کھینچ رہا ہے۔ اچھا، اس کا ہوا کی فلٹریشن کا فنکشن دیکھیں۔ ہوا کے پھیپھڑے، پورے ماحول کے پھیپھڑے بنے ہوئے ہیں۔ درخت کیوں کہہ رہے ہیں درخت زیادہ لگاؤ؟ رات کو کیا کر رہا ہے؟ آکسیجن اندر لے رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہا ہے پتا۔ اور دن کو کیا کر رہا ہے؟ آکسیجن، کیونکہ دن کو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو آکسیجن زیادہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے پتوں کو اندر لگا دیا کہ یہ دن کو آکسیجن جو ہے وہ خارج کریں گے اور کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کریں گے۔ تو ایک پتے کو بھی دیکھو گے تو تم حیران رہ جاؤ گے کہ اس کے بنانے والا کون ہے، یہ کس کی حکمت بالغہ ہے، یہ کس کی حکمت کاملہ ہے، آخر کس نے اس پتے کو بنایا جس کے یہ فنکشن۔ ابھی اتنے تو ہمارے علم میں آئے ہیں نا، پھر وہ پتے جڑی بوٹیوں، شفا میں اور کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، کیا کیا غذا بنتی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک دنیا ہے۔ تو اس ساری ریسرچ میں ایک چیز جو ہے وہ نہیں نظر آتی تو اللہ نہیں نظر آتا۔ باقی یہ ساری چیزیں آج بھی دنیا کو نظر آتی ہیں، ان کے فنکشنز نظر آتے ہیں۔ صرف ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ ساری چیزیں کس کے بنانے سے بنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ چیز انسان کو اگر سمجھ میں آ جائے تو اب باقی ساری چیزیں اس کی گتھیاں اور یہ مسائل جو ہے اس کے سلجھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ ساری چیز جو تو نے جو ہے نا بیکار پیدا نہیں کی، پاک ہے تو اس سے، سبحانک، کہ یہ تو نے بیکار پیدا کر دیا ہو۔ اتنی حکمت، اتنی کاراگری، اور جس چیز سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، ذرا انسان اپنے اوپر غور شروع کر دے، ذرا دیکھیں نا یہ آنکھوں کے فنکشنز کو دیکھیں نا کیسے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور جب یہ آپ احساس کریں گے ان چیزوں کا، تو اب آپ کے دل کے اندر وہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال سبحانک، کہ تیرے بارے میں ایسا تصور کیا جائے، پاک ہے تو اس سے کس سے پاک ہے کہ تیرے بارے میں ایسا گھٹیا تصور کیا جائے کہ یہ تو نے کوئی کھیل رچایا ہے، یہ کوئی رام کی لیلا ہے، یہ کوئی دیو مالائی داستانیں ہیں جو انسان کو تکلیف میں اور مشکل میں دیکھ کر انجوائے کرتی ہے، جیسے کہ آدمی کو شیر کے آگے جو ہے وہ بھوکے شیر کے آگے ڈال کر یونانی جو ہے وہ انجوائے کرتے تھے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ تو نے بیکار نہیں بنایا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اور پروردگار جس کو تو نے پھر آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا۔ کیوں؟ جب تیری اتنی نعمتیں ہیں، تو نے اتنا مالا مال کیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تو پوچھے گا نہیں؟
دیکھیے نا، ندیم صاحب آپ کو تنخواہ دیتے ہیں تو کچھ رسپانسبلٹیز بھی دیتے ہیں نا. اور آدمی یہ کہے کہ مجھے ساری پریویلیجز ہی پریویلیجز ملتی جائیں اور رسپانسبلٹی میں کوئی نہ ادا کروں، تو یہ ممکن نہیں ہے دنیا. جس آدمی کو جتنی پریویلیجز ملتی ہے اتنی ہی زیادہ رسپانسبلٹیز بھی ملتی ہے. یہ دونوں برابر چلتی ہیں. جتنی آسائشیں ہوں گی، جتنی آپ کو چیزیں ملیں گی، اتنی ہی ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی. یہ توازن اسی انداز میں چلتا ہے. اب ایک عقل مند انسان وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی آسائشیں، جتنی نعمتیں، ان سے میں استفادہ کر رہا ہوں، تو میری ذمہ داریاں کیا ہے، رسپانسبلٹیز کیا ہے. اور جس کے پاس جتنی زیادہ فیسلٹیز ہیں اللہ کی طرف سے، وہ اتنا ہی بڑا رسپانسبل ہے. اور جب کوئی آدمی اپنی رسپانسبلٹیز ادا نہیں کرتا تو پھر سزا اور جزا کا ایک نظام ہے، دنیا میں بھی ہے اور اس کے ہاں بھی ہے. تو اگر اس نے یہ سارا بیکار پیدا نہیں کیا ہے، یہ ساری فیسلٹیز تمہیں پرووائڈ کی ہیں، اس دنیا کو، اس زمین کو تمہارے رہنے کے لیے سازگار بنایا ہے، تمہیں انسان بنایا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم سے پوچھے گا نہیں؟ اور جس آدمی نے پھر اس کی ذمہ داریاں، اس کی طرف سے عطا کردہ ذمہ داریاں ادا نہیں کی، پھر اس کا مقدر رسوائی ہے آگ والا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہاں تو پھر تھانے سے چھوٹ آتے ہو، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی چچا انکل سفارش کر کے چھڑوائی لاتے ہیں، لیکن وہاں معاملہ کیا ہوگا؟ وہاں کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا. اگر یہ چیز ایک آدمی نے سمجھ لی، سوچ لی، اور اسے یہ چیز سمجھ آ گئی، چاہے لیٹے آئی، بیٹھے آئی، سوتے آئی، کھڑے ہوتے ہوئے آئی، اب اگر اس کے کانوں میں، اچھا یہ جو پہلے بات میں کر رہا تھا نا، یہ ساری اس کی فطرت کی آوازیں ہیں. اب اس کے کانوں میں اگر آواز پڑے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگار ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو، ایک آواز لگانے والے کو، جو کس چیز کی آواز لگا رہا تھا؟ للایمان، ایمان کی ندا لگا رہا تھا، ایمان کی صدا دے رہا تھا. اور وہ ایمان کی صدا کیا تھی؟ جو تمہارے اندر دل کی باتیں تھیں، وہ گویا وہ تصدیق کر رہا ہے. جیسے حضرت سعید کے والد زید، حضرت سعید جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، جنہیں مار پڑی تھی قرآن حکیم پڑھنے پر، جو ایک طرح سے سبب بن گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایمان لانے کا. ان کے والد زید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر ٹکریں مارتے تھے. اللہ مجھے پتہ ہے تو ایک ہے، یہ ان بتوں شتوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ سب کچھ کرنے والا، لیکن میں کیا کروں؟ اب مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، میں کیسے تجھے پوجوں، تیری طرف سے ذمہ داریاں کیا ہے جو میں ادا کروں؟ اب یہ وہ شے ہے، فطری دعا ہے کہ میں کیا کروں، اللہ مجھے ہدایت دے. اور یہ ہدایت والی بات ہم روزانہ 5 وقت، اور 5 وقت میں کئی بار نماز میں کیا مانگتے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم دنیا میں کیسے رہیں، کس طرح سے رہیں، یہ اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں. اچھا اب ہمارا حال کیا ہے؟ لیکن کرتے ہم الٹا ہے سارا کچھ. ذرا اندازہ کریں نا، یہ سورہ فاتحہ میں آپ مانگتے کیسے ہیں دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں کیا کر، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. اور اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں؟ کون سے سیدھے راستے کی طرف؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، منعم یافتہ لوگ تھے جن سے تو خوش ہوا.
وہ انبیاء تھے، وہ شہداء تھے، وہ صدیقین تھے، وہ صالحین تھے، ان لوگوں کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کروا۔ اور مزید وضاحت کیا کر دی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو تیرے راستے سے بھٹکے، گمراہ ہوئے۔ اب آ جائیں جہاں سے بات شروع کی تھی۔ اچھا، یہ پڑھ ہم نے لیا، نماز میں پڑھ لیا، توجہ نہیں کی، جو اس کا حاصل تھا وہ نہیں ہوا۔ باہر نکل کر ہم نے منم یافتہ لوگوں کا راستہ چھوڑا، اور راستہ کن کا اپنانا شروع کر دیتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، دعا جا کر کیا مانگ رہے ہیں؟ ان کے راستے پر نہ چلانا۔ اور باہر نکل کر جو نت نیا فیشن، جو نت نئی کرتوت ادھر سے آ رہی ہوتی ہے وہ اپنا لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی گویا ایک طرف ڈائیورٹ ہو جانا ہے۔ اور اس بات کی غور و فکر کی اور سوچنے کی دعوت ہے جو یہاں مل رہی ہے کہ ذرا اپنے طرز عمل پہ غور کریں۔ اللہ سے آپ مانگ کیا رہے ہیں اور پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں؟ تو اب اس ذہن میں اس چیز کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ اب ہمارے دل کی جو پکار ہے، بات ہے، وہ جو فطرت کی گواہی ہے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو۔ تو جب اللہ کا کلام آپ کے سامنے آئے، اللہ کی بات آپ کے سامنے آئے، تو کیا کہا؟ فآمنا، تو ہم نے کیا کیا؟ ایک سلیم الفطرت صحیح آدمی کہتا ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے وہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات پر یقین کر لیا۔ ایمان نام ہے یقین کا۔ ہم نے مان لیا کہ یہی بات صحیح ہوگی اور یہی درست ہوگی۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اب دوسری بات کیا آتی؟ اس سے پہلے جو کمی ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، جو غلطیاں ہو گئیں، جب انسان صحیح غور کرے اور دیکھے تو معلوم ہوگا کہ میں نے تو اپنے پروردگار کی بندگی اس انداز میں نہیں کی، اس کے احکامات پر نہیں چلا۔ تو کیا کر پروردگار وہ جو میری پچھلی کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کو کیا کر دے؟ معاف کر دے، ان پر پردہ ڈال دے میرے پروردگار۔ اور وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور اگر وہ جو بیلنس شیٹ میں بھی بیلنس لکھ دیا گیا ہے، ایک ہے نا اندراج بھی ہو گیا نا، ایک تو یہاں دنیا میں پردہ ڈال دے، اور ایک جو ریکارڈ بھی ہو گئی ہے کیا کر وہاں سے بھی مٹا دے۔ کفر عنا سیئاتنا کا مطلب یہ ہے کہ اس ریکارڈ سے بھی مٹ کر دے، ہے نا۔ آپ کا لیجر تو شو کر رہا ہوگا نا، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ اچھا کام کیا، یہ برا کام کیا، تو وہ ایکولنٹ انٹری ڈال کے توبہ کی میری، ان کو بھی ختم کر دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، میرا خاتمہ کن لوگوں کے ساتھ کر، مجھے وفات کن لوگوں کے ساتھ دے؟ جو نیکوکار ہو، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میرا معاملہ ہو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور پروردگار جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کی وساطت سے کیے ہیں، رسولوں نے جو خبریں ہمیں دی ہیں، کیا کر؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں پھر رسوا نہ کیجیے، یعنی ہمیں ان وعدوں کا مصداق بنائیو۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ شک ہمیں تیرے اوپر نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرے گا، شک کس پر ہے؟ اپنے اوپر ہے کہ پتہ نہیں ہم ان وعدوں کے مصداق بن سکیں گے نہیں بن سکیں گے۔ تیرا وعدہ اپنی جگہ اٹل ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ سبق تھا کہ یہاں تک ہم
پہنچ چکے تھے. تو یہ اگر آپ کی یہاں تک یاد دہانی ہو گئی ہے تو آگے ذرا پھر لمبا معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ پھر اس سے آگے بڑھیں گے. یہاں تک آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. جس میں سے ایمان کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک لیول کا ہمیشہ نہیں رہتا، تو اس پہ مستقل مزاجی جو ہے اس کے لیے کچھ طریقہ کار ہے کہ وہ ایک تو مطلب اپنے لیول پہ رہے اور ایک جو بیر منیمم ہے اس سے نیچے نہ آئے، کیونکہ پھر وہ جب اس سے نیچے آتا ہے پھر ہمارے وہ جو گڑبڑ والے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ہم نیکی سے دور بدی کی طرف جو ہے نا وہ، اور پھر ایک لیول وہی آتا ہے کہ جب آپ کا دل بالکل داغدار ہو جاتا ہے اور آپ پہ وہ اثر ہی ختم ہو جاتا ہے کہ نیکی ہے یہ برائی ہے. تو وہ کچھ ایسے کیا اسباب ہیں کہ جو ہم ایک بیر منیمم سے نیچے نہ جائیں، تو کیا ایسے عمل ہمیں ریگولر کرنا چاہیے؟ اس کا سب سے بڑا عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کرتے تھے اور جس کی تلقین ہمیں کی گئی، وہ جسے مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے کہ ایمان وہ جنس نہیں جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، عاقل کو ڈھونڈے سے ملے گی قرآن کے سپاروں میں. اصل آج کے دور کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ ہمارا بودھ پیدا ہو گیا. سب سے اونچا ایمان اور سمجھ کے ایمان وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے جب آپ کا ویژن، بلکہ آج کی دنیا میں آرگنائزیشن میں تو اس انداز سے مجھے بات سمجھانی چاہیے کہ آپ کا ویژن کلیئر ہو. کسی آرگنائزیشن میں اگر لوگوں کا ویژن کلیئر نہیں ہوتا تو پھر پرابلمز آتے ہیں. مثلا آپ اگر اپنا ویژن کلیئر رکھتے ہیں، میتھڈالوجی کلیئر رکھتے ہیں اور اس ویژن کا پرپز کلیئر رکھتے ہیں، خالی ویژن بھی تو نہیں ہے نا، ویژن کا کوئی پرپز ہوتا ہے، پھر پرپز کا کوئی الٹیمیٹ پرپز ہوتا ہے کہ آخر کار آپ اس کس نتیجے پر پہنچنا چاہ رہے ہیں. میں اگر قرآن کے حوالے سے بات کروں تو ہمارا پرپز کیا ہے، ویژن کیا ہے؟ ویژن ہے کہ دنیا میں اللہ کا نظام آ جائے. لیکن اللہ کا نظام ہم کیوں لانا چاہتے ہیں دنیا میں؟ کس وجہ سے لانا چاہتے ہیں؟ آپ سے سوال اگر میں کروں، دین کا غلبہ کیوں چاہتے ہیں آپ؟ یہ نظام کیوں آ جائے؟ کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہ نائب بنا کے ہمیں دی ہوئی ہے کہ دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، وہاں پہ وہ اچھا ہاں، اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ آئے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، عدل ہو، انصاف ہو. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے انبیاء بھیجے اس لیے کہ یہ نظام قائم ہو جائے، عدل ہو جائے، انصاف ہو جائے. اچھا اب یہ مقصد ہے دنیا میں. اب میں اگر آپ کو آگے کہوں تو الٹیمیٹ پرپز کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو آرگنائزیشن سٹرکچر کے حوالے سے چیزیں سمجھا رہا ہوں. الٹیمیٹ مقصد کیا ہے؟ یہ تو مقصد ہو گیا، ویژن یہ ہو گیا کہ نظام آئے، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ عدل و قسط، ظلم کا خاتمہ، یہ انصاف ہو دنیا میں. الٹیمیٹ پرپز کیا ہے؟ اگر آپ اس لائن میں چیزوں کو نہیں نہ سمجھیں گے تو چیزیں یہی سے کنٹراڈکٹ کریں گی. مثلا ایک جگہ قرآن حکیم میں لکھ دیا گیا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے رسول بھیجے اس لیے، انہیں معجزے دیے، کتابیں دی، میزان دی، تاکہ لوگوں کے مابین انصاف قائم کرے. اچھا دوسری جگہ قرآن کہتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. رسول اس لیے آئے کہ اللہ کے سامنے جب پیش ہو تو لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے، وہ مبشر اور منذر بن کر آئے. اچھا دونوں آیتیں قرآن کی ہیں. اب رسولوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ آیت بیان کر رہی ہے یا یہ آیت بیان کر رہی ہے؟ تو وہ الٹیمیٹ پرپز ہوگا. الٹیمیٹ پرپز کیا ہے؟ کہ دنیا میں بھی ہم عدل کا نظام اس لیے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جب آخرت میں انسان جائیں تو وہاں ان کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے. وہاں بات اس آخرت کی ہو رہی. تو اس حوالے سے سب سے پہلے اپنا ویژن کلیئر کریں.
اب آ جائیں کہ وہ ایمان ہم کیوں چاہتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. جیسے ندیم صاحب نے کہا تاکہ ہم وہ کام درست انداز میں، صحیح انداز میں کر سکیں. ایمان اصل میں آپ کو وہ موٹیویٹنگ فورس مہیا کرتا ہے. چیزیں تو آپ کے اندر موجود ہیں، اچھا برا آپ جانتے ہیں، بائی برتھ جانتے ہیں. اللہ کی محبت بھی اندر ہے. وہ اللہ نے جو محبت آپ کو دی ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی لڑکی سے آپ شروع کر دیں. شیطان نے تو یہ کرنا نا، محبت ہے آپ نے کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے نا، یا پیسوں سے کرنی ہے، یا نوکری سے کرنی ہے، یا لڑکی سے کرنی ہے. کہیں نہ کہیں انسان نے محبت کرنی ہے. تو وہ محبت ڈائیورٹ ہو رہی ہے. تو ایمان یہ کر رہا ہے کہ وہ محبت کا جذبہ بھی تازہ رکھے، اور عقل یہ رہنمائی کرے گی کہ وہ محبت کا اصل مستحق کون ہے؟ اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب میں نے جیسے بات کی کہ سب سے مؤثر ترین ویژنری جو بالکل ذہن کو بھی کلیئر کر دے، وہ تو قرآن ہے. ایک ہے ڈارمنٹ طریقے سے، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ آپ نیک لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو وہ بھی ایمان کا ایک آسان ذریعہ. اچھا ایک طریقہ ہے، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اچھا تمہیں نہیں پتہ چل رہا. اب یہ مزاجوں کی بات ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ تم نیک عمل کرو گے تو اس کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوگا. عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کرتے جو کہتا ہے نہیں بھی سمجھ آ رہی نا، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرو، اس کے احکامات پر چلو، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ویژنری کلیئر نہیں ہوگا لیکن پیدا ہو جاتا چلا جائے گا، آسان ہو جائے گا. اچھا نیک لوگوں میں بیٹھو گے تو اس سے بھی ایمان ہوگا. ہیٹر لگا ہوا تو ہیٹر کی گرمی تو آئے گی نا، تو ایمان والا کوئی شخص ہے، اس سے کچھ نہ کچھ ایمان آئے گا ہی. تو یہ مزاج کے اعتبار سے چیزیں ہیں. ایک آدمی بالکل یہاں سے کلیئر ہو کر ایمان پر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو قرآن ہے، یہ صحیح رہنمائی کرتا ہے. ہاں ساتھ ساتھ آپ عمل بھی کر رہے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بھی کونوا مع الصادقین بھی ہو رہے، تو وہ اور اس کو جلا ملے گی، اور وہ پروموٹنگ والا معاملہ ہوتا چلا جائے گا. تو میرے خیال میں آپ کو تینوں ہی طریقے اپنانے چاہیے. تو نارملی ہمارے لیے بھی اسٹریٹجی جب بناتے ہیں نا، تو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو لانگ ٹرم تو میرے خیال میں قرآن پاک. اچھا لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم صحابہ کرام پتہ کس طرح بناتے تھے؟ قرآن حکیم سے ایک سپارہ روز پڑھتے تھے، یہ شارٹ ٹرم ایمان تھا. ٹھیک ہے، یہ شارٹ ٹرم. سمجھ آیا ہے نہیں آیا، جب میں عمل کی بات کر رہا ہوں نا، ایک پارہ روز پڑھ لیا. اب لانگ ٹرم کے لیے کیا کرتے تھے؟ ایک آیت پر غور کرتے تھے. اس پر عمل کیسے کروں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ دو باتیں ہوں گی. شارٹ ٹرم میں آپ تلاوت، اور لانگ ٹرم میں ایک آیت، چاہے پورا ہفتہ ایک ہی آیت پر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی، ایک آیت پر غور رکھیں، اگلے ہفتے دوسری پر کریں. تو یہ آپ کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں دونوں اسی سے مل جائیں گے. اچھا ایمان کی دعوت جو ہے نا، مطلب جو دے رہا ہے، منادی کر رہا ہے، ہم کیسے اس کو جج کریں کہ واقعتاً یہ ایمان کی طرف بلا رہے ہیں؟ اس وقت تو وہ رسول بلاتے ہیں. جی ہاں، اس کے لیے پھر دیکھیں ہر اچھا کام نیک کام ہے دنیا میں، دعوتیں بھی بہت ساری ہیں، اچھائی کی، بھلائی کی، نیکی کی. ایک تو میں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ معیار ہوگا، اور دوسری چیز جو سب سے بڑھ کر کہی گئی وہ یہ تھی کہ جس نے قرآن کی طرف بلایا، قرآن کی طرف دعوت دی، اس نے صحیح بات کی. اب وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت سے ہو. اب بعد میں ایک بات آ جائے گی کہ اس کو بیلنس کر، آپ کا دل گواہی دے دے گا، ورنہ آپ کے دل کے اندر ایک پیاس رہے گی، ایک خلش رہے گی، کوئی ایک دھند سی رہے گی.
کہ بات تو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، نیکی بھی کر رہا ہوں، اٹینڈ بھی کر رہا ہوں محفلیں، لیکن کلیئرٹی نہیں آئے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ ایک جگہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی کہ جہاں آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی، اور اس کے لیے وہ کیا ہوگا؟ اہدنا الصراط، وہ مسلسل آپ مانگ رہے ہیں، وہ شعور کے ساتھ مانگتے چلے جائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں پر لے جائیں گے۔ ہدایت کے بھی درجے ہیں، درجہ بدرجہ آتی ہے، آج ہی نہیں ساری آ جائے گی، آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی ہیں، چلتی جاتی ہیں۔ آپ دنیا میں بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو پہلے دن تو نہیں آتا، آپ پہلے سیکھتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر آپ کا تجربہ بڑھتا ہے، پھر معلومات بڑھتی ہیں۔ بلکہ اب تو دنیا میں یونیورسٹیز یہ کہتی ہیں، ہارورڈ والے ہوں، آکسفورڈ والے کہتے ہیں ہم نے جو کچھ آپ کو پڑھایا 5 سال کے لیے ویلڈ ہے، اس کے بعد آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ پرانی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ جتنا آپ پڑھ کے آئے ہیں 5 سال تک ویلڈ ہے، اس بعد اس کا مطلب ہے آپ نے نئی انفارمیشن، نئی معلومات، نئی چیزیں کی نہیں، بڑھے ہی نہیں آپ آگے۔ تو اس حوالے سے دونوں اعتبار سے مسلسل اگر آپ تعلق رکھیں گے قرآن حکیم کے ساتھ تو یہ بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ یہ کتاب پرانی نہیں ہو سکتی، اس کا سبق بوسیدہ نہیں ہو سکتا۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نا اس راہ پہ لگائے، میری دعا ہے، اور آپ بھی کوشش کریں اور ہمت کریں کہ آپ قرآن حکیم کے ساتھ جڑیں اور خود سے جڑیں۔ یہ ہم نے تو ایک یاد دہانی کرا دی نا آپ کو، اصل جڑنا آپ کا اپنا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج کل کتنی فیسلٹیز اللہ نے آپ کو نیٹ پہ دے دی، تو اس کو اس کام کے لیے یوز کریں، اس کا جڑیں۔